السلام علیکم دوستو، قصہ حابل اور قابل کا۔ جب حابل اور قابل جوان ہو گئے، نیز اقلیمہ اور لبوزہ ان کے ساتھ کی دونوں بہنیں بھی بڑی ہو گئی، تو آدم علیہ السلام نے اقلیمہ کا نکاح حابل کے ساتھ اور لبوزہ کا نکاح قابل کے ساتھ طے کر دیا۔ لبوزہ زیادہ خوبصورت نہ تھی، لیکن اقلیمہ نہایت خوبصورت تھی، اس لیے قابل حضرت آدم کی تجویز کا مخالف ہوا اور والد ماجد سے کہا کہ میری خوبصورت بہن مجھی کو دی جائے اور حابل کی بدصورت بہن حابل کو دی جائے، اور چونکہ میں بڑا ہوں اس لیے میری بات بڑی کی جائے۔ اس پر حضرت آدم نے فرمایا کہ اے قابل، اے نورین، دیکھو حکم خداوندی کچھ اسی طرح ہے کہ اقلیمہ حابل کو دی جائے اور لبوزہ تمہیں دی جائے۔ فرزند، مجھے اس معاملے میں کچھ اختیار حاصل نہیں ہے اور نہ میں حکم خداوندی میں کسی قسم کا تغیر اور تبدیل کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر قابل سخت غصے میں آ کر کہتا ہے کہ بس تو معلوم ہوا کہ آپ حابل کو زیادہ چاہتے ہیں اور مجھے نہیں چاہتے، جبھی آپ حابل کو خوبصورت لڑکی دے رہے ہیں اور مجھے بدصورت۔ یہ سن کر حضرت آدم نے پھر کہا کہ اے فرزند، باپ کا کہنا مانو اور جو حکم خداوندی ہے اسی کو خوشی سے قبول کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور خیر اگر تم نہیں مانتے تو ایسا کرو کہ حابل اور تم دونوں مل کر خدا تعالیٰ کے نام کی قربانیاں کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اسی کو اقلیمہ حوالے کر دی جائے گی۔ قربانی اور اسی قبولیت کا اس وقت یہ قاعدہ تھا کہ جس چیزوں کو قربان کرنا مقصود ہوتا تھا انہیں ایک پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے اور پھر پیغمبر سے دعا کراتے تھے کہ اس وقت ایک آگ آسمان سے آتی اور مقبول قربانی کو لے جاتی اور غیر مقبولہ کو چھوڑ جاتی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حسب ذیل قربانیاں پہاڑ پر رکھی گئی۔ حابل کے یہاں بہت سے دمبے پلے ہوئے تھے، جس میں سے حابل نے ایک جوان خوبصورت دمبا اور تھوڑا دودھ اور مکھن پہاڑ پر لے جا کر رکھا اور نیت کی کہ اگر میری قربانی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مقبول نہ ہوئی تو میں اقلیمہ سے دستبردار ہو جاؤں گا اور مجھے حکم الہی قبول کرنے میں ذرا تعامل نہ ہوگا۔ قابل کھیتی کیاری کرتا تھا، اس لیے صرف 2 گیہوں کی بالیں پہاڑ پر رکھی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ بالیں قبول نہ ہوئی تو مجھے اقلیمہ کو اپنے نکاح میں لینا ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ کر بیٹھے تھے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ اسی وقت آسمان سے ایک سفید آگ آئی جو حابل کی قربانی کو لے گئی اور قابل کی دونوں بالوں کو وہیں چھوڑ گئی۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں یوں فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ ان اہل کتاب کو آدم کے بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان دونوں میں سے ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہو سکی۔ چنانچہ قابل دیکھ کر حابل کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہ ہوئی، سخت غصے میں آیا اور حابل کی عداوت اس کے دل میں جوش مارنے لگی۔ چنانچہ قابل نے حابل سے کہا، جسے قرآن کریم میں مولا فرماتا ہے، قابل نے کہا کہ میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، یعنی حابل نے کہا کہ خدا تعالیٰ پر پرہیزگاروں کا ہی عمل قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھ پر میرے قتل کے لیے دستداری کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دستزار نہیں کرنے والا۔ تحقیق میں تو عالموں کے پروردگار اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، غرض کہ حابل چونکہ پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ تو برا ارادہ بھی رکھے تو بھی میں تیرے جواب میں برائی نہ کروں گا، اور میرا ایمان جزا اور سزا پر اتنا مضبوط ہے کہ تو جو چاہے کر لے۔ حابل نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میری اور اپنے گناہ سب اپنے سر پر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کو یہی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال قابل نے یہ دیکھ کر کہا کہ حابل کی قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، حابل کے قتل کا ارادہ کر لیا اور پھر دونوں پہاڑوں پر سے واپس آ گئے۔ اتفاق سے ایک روز حابل جنگل میں اپنے دمبے چرا رہے تھے کہ یکایک قابل اپنے چھوٹے بھائی حابل کے پاس آیا اور کہا، اے حابل، میں ابھی تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا، جس کے جواب میں حابل نے کہا، برادر معظم، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عاملوں کو قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، اور ایسے میں نے کیا خطا کی ہے؟
काबिल ने जवाब दिया कि क्या मेरी खूबसूरत बहन तुझे मिलनी चाहिए और तेरी बदसूरत बहन मुझे दी जानी चाहिए। तेरे बच्चे खूबसूरत पैदा होंगे और मेरे बच्चे बदसूरत, इसलिए मैं तेरा किस्सा ही पाक कर दूं। ये सुनकर हाबिल प्यारे ने कहा, बड़े भाई, काबिल से कहा, हुक्म खुदाबंदी आसमान से यूं ही आया है, फिर इसने मुझे और तुम्हें दम मारने की क्या मजाल है। काबिल ने कहा, अच्छा, सब मालूम हो जाएगा। इसके बाद काबिल ने पुख्ता इरादा कर लिया कि हाबिल को कत्ल कर देगा। चुनांचे उन्होंने कत्ल कर डाला, जिसे मौलाए करीम यूं नकल फरमाता है, सो इसके दिल में इसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और फिर उसको कत्ल ही कर डाला, जिससे वो बड़े नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। तफसीर मुअल्लिम तज़मीर में मरकूम है कि काबिल हरचंद ये चाहता था कि हाबिल को कत्ल करेगा, मगर कत्ल करने की कोई सूरत नहीं जानता था, किस तरह कत्ल करे, क्योंकि आज तक दुनिया में किसी की मौत नहीं हुई थी और ना कोई कत्ल हुआ था। अलबत्ता हजरत आदम से सुना सुनाया मौत का हाल तो जरूर मालूम हुआ था कि वो कोई आने वाली चीज है, लेकिन आंखों से किसी ने देखा नहीं था कि मौत किस तरह आती है और इंसान क्यों मरता है। चुनांचे काबिल को इसी शशवपंज में दिनों गुजरते चले जा रहे थे और कोई सूरत कत्ल की समझ में न आई थी। एक वो दिन थे कि कोई मौत से वाकिफ ना था, एक अब का दिन है कि बस लाखों पर नौबत जरूर है। इब्लीस लईन ने देखा कि काबिल चाहता है कि हाबिल को कत्ल करे, मगर असबाब कत्ल में हैरान है कि किस तरह कत्ल करे। फौरन वो आदमी की सूरत में आया और एक मुर्ग अपने हाथ में लाया, जिसे काबिल के सामने एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से इसका सर कुचल डाला, जिससे वो मुर्ग तड़प कर इसी वक्त मर गया। ये वाकया देखकर काबिल को मौत का नक्शा भी मालूम हो गया और साथ इसके के कत्ल करने की शक्ल भी मालूम हो गई। फिर एक रोज काबिल ने मौका पाकर, जबकि हजरत आदम हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुअज्जमा गए हुए थे, काबिल अपने छोटे भाई हाबिल को जंगल में एक पत्थर पर सोते देखकर एक बड़ा वजनी पत्थर उठाकर लाया और ऐसी जोर से मासूम हाबिल के सर पर मारा कि वो प्यारी सूरत, जिसको आदम अलैहिस्सलाम बारहा अपनी गोद में उठाया कर प्यार करते थे, शीशे की तरह चूर चूर हो गई और नूरे ऐन हाबिल दम तोड़कर मर गए। बाकी का कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन के मुतालिक कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें।